السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ انگن لا تعداد درود و سلام درود و بیت تاجدار مدینہ والی بتا حاجی کوثر شاف نشر سید البشر سید الانبیاء بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات۔ حضرات، حالیہ پچھلے 10-15 دنوں سے ملک پاکستان کے اندر سیلاب کی کیفیت ہے۔ سیلاب نے وہ تباہیاں مچائی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دیگر ممالک میں ہم لوگ جب سیلاب آتے تھے تو دیکھتے تھے گاڑیاں بھی بہہ چکی ہوتی تھیں۔ پاکستان میں کبھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی کہ گاڑیاں بھی بہہ گئی، لیکن اس سیلاب میں لوگوں نے دیکھا کہ جہاں لوگ بہہ رہے تھے، بڑے بڑے درخت بہہ رہے تھے، بلڈنگیں ٹوٹ رہی تھی، تباہ ہو رہی تھی، گاڑیاں بھی اس کے ساتھ ہی سینکڑوں کی تعداد میں گرتی ہوئی لوگوں نے دیکھی۔ یہ چیزیں سیلاب کی ہوں، کبھی ہم لوگ جدید ممالک میں جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی جدید ہے وہاں بھی یہ تباہیاں ہیں۔ جاپان دنیا کا ترقی یافتہ ممالک میں سب سے نمبر 1 ہے۔ سب سے مہنگا پاسپورٹ جو رینکنگ کے اعتبار سے جاپان کا ہے، امریکہ کا بعد میں۔ ادھر بھی یہ صورتحال ہے کہ ہر سال وہاں پر سونامی آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود وہ لوگ ان سے بچ نہیں سکتے۔ امریکہ، اس کے اندر بھی طوفان آئے رہتے ہیں، کبھی سونامی آتا ہے، کبھی اور آتا ہے۔ یہ تباہیاں ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر بھی ہے۔ یہ سیلابی صورتحال، یہ طوفانوں کی بھرمار بنگلہ دیش میں بھی ہے، کبھی سری لنکا میں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک آپ نہیں کہہ سکتے جہاں کوئی آفت نہیں آتی۔ ایون یہ سعودی عرب اور عرب ممالک میں بھی طوفانی بارشیں ہوں، ہر چیز بہا کے لے جاتی ہے۔ جہاں کی آفات
آزمائشیں ہیں، وہیں پر یہ عذاب کی ایک صورت بھی ہے، وہیں پر یہ ایک الارم بھی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو امیر تھے، بڑے بڑے پلازے، کسی کا ایک پلازہ، کسی کو دو پلازے، بڑے بڑے محل، قیمتی کروڑوں کی گاڑیاں، رات کو وہ امیر تھے اور لوگوں نے دیکھا، اور میں خود دیکھ کر آیا ہوں، وہ سردار غریب بنے بیٹھے، وہ سردار غریب بنے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم۔ بیٹا ان بچوں کو چپ کرا لیں بھائی، بچوں کو چپ کرا لیں، کون سے کس کے بچے ہیں؟ ان بچوں کو چپ کرا لیں، کوئی بندہ سمجھدار بیٹھا ہوتا ہے چپ کرا دیا کرے، سارے آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے امیر لوگ، وڈیرے، ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارے غریب ہو کے بیٹھے ہیں، راشن کے منتظر ہیں کہ کروڑوں کے مالک، رات کروڑوں کے مالک ہے بھائی صاحب، صبح یقین کرو میں نے دیکھا بیچارے راشن کی امداد کو منتظر ہے، شکریہ ادا کریں۔ اس بندے سے ملا جو آج 24 افراد کے گھرانے کا مالک تھا، اتنا بڑا گھرانہ، اس سے ملاقات ہوئی بنیل سے آگے پیر بابا میں جا کے، 24 کے 24 افراد مر گئے اس کے گھرانے کے، اور اکیلا بچا ہو۔ آپ سوچتے اس کی زندگی کیا ہے؟ بیگم، بچے، بھائی کے بیٹے، سارا کچھ تباہ ہو گیا، اکیلا رہ گیا۔ ایک سے ملے بیچارے، اس سے بھی سارا گھرانا تباہ ہو گیا، مر گئے بندے، اور کئیوں کی لاشیں نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے۔ یہ کیفیت ہمارے ساتھ بھی ہے، وہ بھی شوق سے نہیں تھے، کبھی ہم یہ سمجھے کہ وہ بچ سکتے تھے۔ ایک بیوقوف بندہ ملا، کہتا ہے یار وہ بچے کیوں نہیں؟ آپ اس کا تصور کریں کہ یار وہ بچے کیوں نہیں؟ جب بارش آ رہی ہے، سیلاب آ رہا ہے تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے تو بچ سکتا ہی نہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ہمارے ملک کے حال دیکھو، ہم اتنے پیچھے ہیں، ہر دفعہ سیلاب آتا ہے۔ میں نے کہا تمہارا ملک امریکہ سے آگے ہے، جاپان سے آگے ہے، اور وہاں بھی ہر ملک سیلاب آ رہے ہیں۔ یہ بات مت سمجھے کہ آپ اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب یا اللہ کی آزمائش سے بچ سکتے ہیں، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان حالیہ ان چیزوں سے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کہتے ہیں سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ کہتا ہے ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آیاتنا ہماری نشانیاں۔ نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے رب ہونے کی نشانیاں دکھاتا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم میرے بندے ہو، صرف میرے حکم کے مطابق ہو۔ جتنی بھی تمہاری ٹیکنالوجی ہے، جتنا بھی تمہارا غرور ہے، جتنا بھی تمہارا حسن ہے، جتنی بھی تمہاری طاقت ہے، جتنا بھی تمہارا گروہ ہے، جتنی بڑی سیاسی پارٹی ہے، اللہ کہتا ہے رب میں ہوں۔ سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق، اللہ کہتا ہے دنیا کے کناروں میں، دنیا کے ملکوں میں بھی دکھاتا ہوں، وفی انفسہم، اللہ کہتا ہے تمہاری جانوں میں بھی دکھاتا ہوں، تمہارے گھروں میں بھی دکھا دوں گا کہ رب میں ہوں۔ اللہ اکبر، حتی یتبین لہم انہ الحق، اور اللہ کہتا ہے میں یہ دکھاتا رہوں گا یہاں تک کہ تمہیں حق واضح نہ ہو جائے۔ اولم یکفی بربک، کیا تیرا رب کافی نہیں ہے؟ انہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ اکیلا ہی گواہ کافی، کہ اللہ کہتا ہے میں رب ہوں، اللہ کہتا ہے مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی گواہی کی ضرورت ہے نا یار، میں سچ بولتا ہوں، اے میری گواہی دے دو۔ فلانا کہتا ہے یار یہ واقعہ ایسا ہوا ہے، اے دو بندے گواہ لے آئے۔ اللہ کہتا ہے مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، میری نشانیاں اتنی بڑی ہیں، میری پاوریں، میری طاقتیں اتنی بڑی ہیں، نہیں مانو تو نہ مانو، میں تمہیں نشانیوں سے پرواہ۔ حضرات آج کے جمعے کا موضوع کہ ان آفات سے ہمیں کیا سبق ملا؟ پہلا سبق، سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھنی ہے اور سمجھنی ہے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے خدا کی قسم سارے مسئلے حل ہو گئے۔ وہ چیز کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ پہلا سبق کیا ہے؟ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، کہ اللہ ہی قوی ہے، اللہ ہی طاقتور ہے، العزیز، اور وہی رب غالب ہے۔ تم جو ظلم کرتے ہو، تم جو انسانوں پر ظلم کرتے ہو، تمہارے پاس طاقت آتی ہے، ذرا سی پاور آتی ہے، ذرا سا اختیار آتا ہے، تم اپنی اوقات بھول جاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ کہتا ہے میں ہی سب سے بڑا، میں ہی طاقتور، اور میں ہی غالب آنے والا ہوں۔ یہ سبق آپ یاد کر لیں۔
اپنے معاملات میں جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی پاور ہے، ہمارے مسئلے حل ہو گئے، ہمارے گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی کہ یار ہم جو ظلم جاتی کر رہے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجبور جو ہمارے سامنے ہے، وہ ہمارے جو ظلم کا شکار ہو رہا ہے، ہماری پاور کا شکار ہو رہا ہے، ہمارے روب کی وجہ سے ڈرا بیٹھا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ منظر چینج ہو جائے، تم نیچے بیٹھے ہو وہ تمہارے اوپر آئے، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے، تمہیں کسی کے دروازے پہ مانگنا پڑے اور کوئی تمہیں دینے والا نہ. یقین آئے آج ہم نے پھر جانا ہے، آئے ہمارے ساتھ چلے، جا کے منظر دیکھے، ان کے حالات دیکھے آئے کہ اتنی غیور اور بہادر قوم پٹھان، بڑی غیور اور بہادر قوم ہے، آج امداد کی منتظر ہے. حالانکہ مانگتے نہیں ہیں، وہ کام کرتے ہیں. جہاں بھی دیکھیں گے آپ پاکستان میں آپ کو ہر جگہ کام کرتے نہیں ہیں، محنتی قوم ہے، لیکن آج کیا کریں امداد کی منتظر، آنکھوں میں شرمساری ہے. یہ باتیں صرف کیا ہے کہ سب سے مضبوط، سب سے کبھی صرف اللہ کی بات. اللہ قرآن میں کہتا انا ربا انا بخش ربی کا شدید، اللہ کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت، اللہ کی پکڑ سے ہمیں ڈرے. اور آج یہ بات ہم اپنے دماغ میں بٹھا. حضرات سنا کرتے تھے پرانی قوموں پر پتھروں کی برسات ہو گئی، پتھروں کی بارش آئی، پتھروں کا عذاب نازل ہوا. آج بنیر کے لوگوں نے عملاً پتھروں کی بارش دیکھی. پتھر اوپر سے برسے ہو یا پتھروں کا سیلاب ان گلیوں میں جہاں پانی ہمارے بہتا ہے، پہاڑوں سے پتھروں کی برسات جا رہی. ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. وہ پتھر کس نے چلائے؟ وہ پہاڑ بڑے بڑے مضبوط جنہیں مشینیں بھی اکھاڑ نہیں سکتی، ان پہاڑوں کو اللہ کے ایک حکم کن نے اللہ نے چلا دیا. قرآن کی آیات وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، قیامت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اللہ کہتے ہیں قیامت آئے گی جب پہاڑ سُيِّرَتْ چلا دیے جائیں گے. یہ پہاڑ ہے وہ چل رہا ہے، پہاڑ چل رہا ہے برابر اس کے پتھر چل رہے ہیں، وہ پہاڑ چل رہا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، قیامت کا دن وہ ہے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. پہاڑ چلنے سے مراد پہاڑوں کے پتھر چل رہے ہوں گے، اس سپیڈ سے چل رہے ہوں گے تو کسی سے روکے نہیں جائیں گے، اور جو چیز آئے گی تباہ کرتے جائیں گے. وہ انسان آ جائے، وہ جانور آ جائے، وہ درخت آ جائے، وہ بلڈنگیں آ جائے، وہ محل آ جائے، وہ سکول آ جائے، وہ کالج آ جائے، جو آئے ان پتھروں نے تباہ کر کے رکھ. ایک بستی میں گئے، اتنی بڑی بستی، ساری کی ساری گلیاں میں صرف ایک مسجد باقی رہ گئی. احمد میر صاحب نے ایک پروگرام میں مسجد دکھائی، مسجد اہل حدیث، ایک مسجد ہے وہاں پر بھی ماشاءاللہ جماعت میں راشد پہنچایا. حضرات یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، کہ نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ پہاڑ اتنے مضبوط ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں میرا رب اس کو بکھیر دے گا. آج یقین پر پہاڑ بکھر گئے، پہاڑوں کے تودے بڑے بڑے تودے وہ ٹوٹے، وہ پہاڑ بھی گر گئے اور آگے کی بچے بھی دنیا میں گئے. یہ سبق ہم نے سیکھنا. کلاؤڈ برس کی بات کرتے ہیں. کلاؤڈ برس کیا ہے؟ ہمارے اوپر جو بادل چل رہے ہیں یہ قسم کے دریا چل رہے ہیں. جتنا بھی یہ بادل ہے سب پانی ہے، ایک دریا ہے جو آسمان پہ چل رہا ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ سارا پانی یک دم سارا کا سارا نیچے گر جاتا ہے. یہ جو دریا ہمارا گر رہا ہے آج کل آپ جاتے دیکھیں ستلج میں بہت زیادہ پانی آیا ہوا ہے. اب یہ سمجھیں یہ اتنا پانی اگر یہ ہمارے باول نگر کی طرف رخ کر لے، ہمارے باول نگر میں کچھ نہیں بچے گا، صرف یہی پانی. اور جب یہ پورا جو سامان ہمارے اوپر دریا بنا ہوا ہے اگر یہ نیچے گر جائے تو کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بچتا. یہ کلاؤڈ برسٹ ہے. یہ آج نہیں، یہ پہلے بھی ہوا ہے. حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جب ہم واقعات سنتے تھے کہ یار وہ جو بیٹا حضرت نوح پیغمبر کہتا تھا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گے ابا جان، مجھے یہ پہاڑ آپ کے رب کے عذاب سے بچا لے گا، تو نوح نے کہا کہ لا عاصم اليوم، اور میرے پتر آج کسی نے بچنا نہیں، دماغ سے نکال لیں گے آج بچ جائے گا. یہ پہاڑ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، قرآن میں اللہ نے کہا میں نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، پھر اوپر سے میں نے پانی جاری کر دیا، اور وہ پانی ایسا جاری ہوا ہر چیز بہا کے لے گئی. پھر وہ پہاڑ بھی ڈوب گیا، وہ جودی پہاڑ، اور آج بھی وہاں پر طوفان نوح کے اثرات موجود ہیں.
تو اگر آج پہلا سبق ہمیں کیا ملا؟ صرف ایک ہی سبق آپ یاد کر لیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی پاورفل ہے. ہم اس کی اطاعت میں آ جائیں، اس کے دین میں آ جائیں، اس کی پناہ میں آ جائیں، اور ہمیں کوئی نہیں ملا. دوسرا بڑا سبق، انسان بے بس ہے. انسان اپنی طاقت، اپنے غرور، اپنے گھمنڈ، اپنی صلاحیت میں، اپنی گروپ بندی میں، اپنے بھائیوں کے مان میں، اپنے دوستوں کے مان میں، اپنے تعلقات ایم ایل اے ایم پی ایز کے مان میں، اپنی جماعتوں کے غرور میں اس قدر بڑا ہوتا ہے کسی کو سمجھتا نہیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ نے فرمایا قرآن میں، جنوں انسانوں کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ زمین اور آسمان کے ان کناروں سے باہر نکل جاؤ گے، اللہ کہتا پھر فن فضول نکل کر جاؤ. اللہ کہتا نکلو، تمہارے پاس پاور ہے تو تم میرے اختیار سے نکل نہیں سکتے. ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ زمین، اور اوپر کیا نظر آتا ہے؟ آسمان. اینڈ ہماری آسمان ہے اور ادھر اینڈ ہماری زمین ہے، دائیں بائیں بھی آسمان ہی ہے. جتنے بھی آپ سائنس پڑھ لیں، ہم ان کناروں سے نہیں نکل سکتے. آپ کے پاس جتنی بھی پاور ہے، جتنے بھی پاور ہے، خدا کی قسم آپ اللہ تعالیٰ کی پاور سے باہر نہیں ہو سکتے. یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہم بے بس ہیں. جتنی طاقت دی ہے وہ اللہ نے بس تمہیں زندہ رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے دی ہے. جہاں تم فرعون بنے اسی ٹائم غلط ہو جائے. جہاں نمرود بننے کی کوشش کی، ایک بچہ تمہیں لا کے رکھ دے گا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے امیر لوگ، آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا 2-3 سال پہلے، یہ داؤد کیمیکلز والے، بہت بڑا گروپ ہے. یہ بی ٹی ایم مل برے والا میں بھی ان کی تھی، اور بھی بڑے ان کے کیمیکل سے سسٹم بڑے اربوں پتی بن گئے. کروڑوں روپے لگا کے سمندر میں گئے، سمندر سے باہر ہی نہیں آ سکے. کروڑوں بڑی آبدوز ساری کی ساری ادھر ہی تباہ ہو گئے، لاش بھی نہیں ملی. کہنے کو اربوں کے مالک ہیں، بڑے مشن بھی گئے لیکن نہیں گئے سکتے. دور نہ جائے، پاکستان کے اندر ایک بڑا کاروباری گروپ ہے، میڈیکل کالج ہے، شاہجہاں اسلام میڈیکل کالج لودھنا کے اندر واقع ہے. بڑی مہنگی فیسیں، بڑی مہنگی فیسیں وہاں کی میڈیکل کالج کی. پارٹی بڑی امیر ہے، اربوں کی مالک ہے، خربوں میں کہے تو کم ہوگا. ان کا مالک سیر کے لیے گئے بابو سر ٹاپ پہ. بابو سر ٹاپ پہ 2 لوگ گئے ہیں. 13,700 فٹ کی بلندی ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے 13,700 لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنی بلند کی پہاڑی ہے. اس سے سطح سمندر سے 13,700، اور ساتھ اتنی بڑی کھائی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ ڈوب سکتا ہے، ڈوب نہیں سکتا. جتنی بھی بارش ہو جائے سب پانی نیچے جائے، پانی کھڑا نہیں ہوگا. اس جگہ پہ اللہ نے کلاؤڈ برس کرایا، وہ وہاں پر ڈوبے، پانی کے اندر بہ گئے، پھر ملے. بہت بعد میں جا کے ان کی لاشیں ملی، ان کی میتیں پہنچی. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ انسان کو بے بس کہ وہاں اللہ نے ڈبویا جہاں ڈوبنے کا تصور ہی نہیں ہے. سوچ نہیں سکتا یار یہاں بندہ ڈوب سکتا ہے، گر کے تو مر سکتا ہے، اٹیک سے تو مر سکتا ہے، ڈوب کے نہیں مر سکتا. لیکن اس جگہ پہ وہ بندے ڈوبے اور پانی کے اندر بہے اور دوبارہ ان کی لاش کوئی نہیں. سارا پیسہ، ساری جائیدادیں، سارا تکبر، سب وہ فرق کہاں گیا؟ کدھر؟ میرا نہیں خیال کہ 52 نگر میں مالی طور پہ کوئی بندہ ان کے برابر کا ہوگا، لیکن وہ وہاں پر مرے اور کوئی مشینری، کوئی ہیلی کاپٹر ان کو نہیں ملا. یہ انسان کی بے بسی کی علامت ہے. اللہ اکبر. تیسرا سبق جو ہمیں ان بارشوں سے ملتا ہے وہ ہے رجوع اللہ. ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم انہیں چھوٹا عذاب دیتے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے، قیامت کے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ میرے دین کی طرف آ جائے. آج کے جمعے میں شرکت کرنے والے احباب، میری مائیں، میری بہنیں، میری نوجوان دوست ساتھی، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ان سے گزارش ہے پلٹ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف. جو گناہ جس قدر آپ کر چکے ہیں ادھر سے واپسی آ جائے. آج کس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ شاید ہماری توبہ میں مشکل مزاجی پیدا کرے. انسان ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ آج کے اس درد سے، اس جمعے سے ہمیں یہ توفیق ملے کہ دوبارہ گناہ ہی نہ کرتا. اللہ قرآن میں فرماتے اولا یرون انہم یفتنون،
فی کل عام مرۃ و مرتین، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان کو آزمایا جاتا ہے ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ. ہم سب لوگ لازمی کسی نہ کسی مصیبت میں سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ضرور پھنستے ہیں. آپ اپنی زندگی کا معائنہ کریں، کبھی نہ کبھی ضرور پریشانی ہے، یا پیسے کی پریشانی، یا اولاد کی پریشانی، بھائی بہنوں کی پریشانی، میاں بیوی کی پریشانی، لڑائی جھگڑے کی پریشانی، رزق کی پریشانی، قرضے کی پریشانی، لڑائی کی پریشانی، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور آتی بندے کی. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، آزمائے جائیں گے. ثم لا یتوبون واللہ هم یذکرون، اللہ کہتا ہے پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے. آزمائشیں بھی آتی ہیں پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. حضرات یہ چیز اپنے اوپر ذہن میں رکھیں. تو ضرورت ہے رجوع اللہ کی. رجوع کی دو قسمیں ہیں، ایک کسی آفت سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کرے. اہل ایمان کیا کرتے تھے؟ ہر ٹائم اللہ سے پناہ مانگتے تھے، ہر ٹائم آزمائش آئے نہ آئے پھر بھی اللہ سے پناہ مانگتے رہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، کسی آزمائش کا سامنا نہیں کرتے. دوسری قسم کیا ہے کہ جب آزمائش آ گئی تو ابھی بھی معافی مانگ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آزمائش آئی ہے ابھی بھی میری طرف واپس آ جائے، لوگ میری طرف ہے تمہیں معاف کر دوں. اور صحابہ کرام، محدثین، خلفائے راشدین کا یہی طرز عمل. ایک دفعہ قحط پڑا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے باقاعدہ خط جاری کیا اپنے گورنروں کو کہ میرے گورنروں یہ پیغام اپنی قوم میں جاری کرو کہ لوگوں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور صدقہ شروع کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی آفت آئی، مدینے میں قحط پڑا، آپ نے لوگوں کو پیغام بھیجا لوگوں اللہ سے توبہ کر لے، تو یہ نہ ہو کہ یہ قحط سالی مشکل ہو جائے اور تم اسی میں مر جاؤ. اور آپ خود اتنے پریشان ہوتے تھے کہ یار بنے گا سر. حضرات رجوع اللہ کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی کتاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے خطبہ جمعے کا مختصر موضوع یہ ہے کہ آفات بلائیں جو آئی ہیں ان سے پہلا سبق اللہ تعالیٰ ہی پاورفل ہے، ہم کچھ بھی نہیں، ہم بے بس. تیسری بات کہ جب کوئی آفت بلا مصیبت آ جائے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور رجوع کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ جو لوگ مصیبت میں آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. حضرت عمر بن خطاب جب قحط ہوا تو محدثین نے لکھا کہ خود راشن اٹھا اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے، کبھی رات کو جا رہے ہیں کبھی دن کو جا رہے ہیں، خود پہنچا کرتے. صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پریشانی کو کہیں کھو دیا ہو، اس لیے پریشان ہو گئے. حالیہ انقلابی صورتحال میں تمام جماعتیں، بعض فوج، دیگر تنظیمیں سب کی سب ماشاء اللہ وہاں مصروف ہیں. مذہبی تنظیمیں بھی، سیاسی تنظیمیں بھی، پبلک انفرادی تنظیمیں سب وہاں پر پہنچی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا. جماعت کا ادارہ الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان بھی وہاں پر پہنچا ہے. میں خود اس کا جنرل سیکرٹری ہوں، کچھ ایسے سے گئے ہیں الحمدللہ. بنیر سے آگے پیر بابا کا مقام ہے جہاں سے کام شروع ہوا. اس کے بعد سوادی سائڈ ہے، باجوڑ کے علاقوں میں ٹیمیں ابھی بھی مصروف عمل ہیں، ابھی بھی جمعے کے بعد بھی وہاں پر امدادی سامان کی تقسیم جاری ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے آپ بھی اس میں جو ہو سکے تعاون کریں. آپ کے بچے محفوظ، آپ کے گھر محفوظ. جن کے پاس کچھ بھی نہیں رہ چکا کم از کم فی بندہ ایک گھر کا راشن ضرور دے گا. 8 سے 10 ہزار کا ایک گھر کا راشن ہے. کوئی 2 دے سکتا ہے، کوئی 5 دے سکتا ہے. لوگ لاکھوں روپے دے رہے ہیں، کروڑوں روپے لوگ دینے والے نہیں. بابا نگر میں تو ہمارا ایک مزاج ہی ہو رہا ہے، لیکن لوگ دینے والے بہت موجود ہیں ماشاء اللہ. تو آپ لوگوں کی میں گزارش کرتا ہوں کہ لازمی اپنا خرچہ کم کر کے کچھ نہ کچھ تعاون الفلاح فاؤنڈیشن کو دیں. انشاءاللہ ہم نے آج دن نکلنا ہے، دوست وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تاکہ ان لوگوں تک آپ کی امداد، آپ کا تعاون پہنچ سکے. تعاون کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی عطا فرمائے. خیر الناس من ينفع الناس، حدیث رسول ہے ان میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع عطا فرمائے. تو لوگوں کو نفع دینا یہی ہے کہ جو مصیبت میں ہے ان کے ساتھ آپ تعاون کریں. اللہ ہم کی طرف سے ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.